نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے وضو کیا اور دونوں ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرے کو دھویا، ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھویا، سر کا مسح کیا، پھر اپنے پاؤں دھوئے اور پھر بات کیے بغیر یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے تو اس کے وضو سے آئندہ وضو تک کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ احسان سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، حضور کی خصوصیت، حضور کی برکت سے، حضور کے صدقے چھوٹے چھوٹے اعمال پر سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت امت کے لیے کیا ہوگی، مسلمان کے لیے اس سے بڑی راحت کی زندگی، چین و قرار کی زندگی کیا ہوگی، لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا رہے ہیں، نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو کیسے سکون ملے گا، کیسے قرار رہے گا، کیسے کامیابی ملے گی، کیسے ذلت سے بچیں گے، کیسے عزت کا راستے پہ چلیں گے؟ تو ایک ہی راستہ وہ ہے اللہ کے رسول کی فرما برداری کہ جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پر منو عمل کریں، اور چون چراں کیے بغیر، اگر مگر چنانچہ کیے بغیر عمل کریں، اللہ دنیا بھی عطا کرے گا، اللہ آخرت بھی عطا کرے گا۔ تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، خدا رہا یہ کلمات سکھائیں، کوئی مشکل نہیں۔ ہر وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو، بچیوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ بھئی اگر کوئی کہہ دے کہ ABC یاد کرواؤ تو تمہیں 10,000 دیں گے، اور اس کے مقابلے میں میرا نبی فرما رہے تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، صرف یہ سکھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ کیوں نہیں سکھاتے، اس طرف کیوں نہیں آتے، ذلت کے راستے کا انتخاب کیوں کرتے ہیں، عزت کی شاہراہ پر کیوں نہیں چلتے؟ میں امید کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، خدا را یہ کلمات سکھائیے اپنے بچوں کو، اپنی بچوں کو، اپنی گیدرنگ، اپنی کمپنی میں، اپنے دوستوں کو، اپنے آفس میں اور اپنی مل میں، اپنی دکان پر، اپنے ورکروں کو، اپنے متعلقین کو، متوسلین کو سکھائیے یہ کلمات کہ وضو کے بعد ضرور پڑھیں بات کیے بغیر۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر عمل کریں گے۔ ہم نے اسی لیے طے کر لی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنائیں گے اور ہم ہی کردار ادا کریں گے۔ آئیے ہم سارے طے کر لیں، ہم کردار ادا کریں۔ بہترین معاشرہ بنے گا کیسے؟ اللہ کے رسول کے فرمان برداری کے بعد کوئی چارہ کار نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی شاہراہ نہیں، کوئی ٹرین نہیں، کوئی بس نہیں، کوئی کوچ نہیں جو اس شاہراہ کو کامیابی پر ڈال دے۔ وہ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے رسول کے فرمان برداری۔ تو آئیے اس سنت پر بھی عمل کریں کہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا شروع کریں اور شروع کرائیں، خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، خود عمل کریں، دوسروں کو کریں۔ اسی لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے، فیس بک پیج پیر مفتی اختر حسین، یوٹیوب چینل پیر مفتی اختر حسین۔ خالص اصلاح، خالص تربیتی، کوئی دنیا مقصود نہیں، کوئی پیسہ مقصود نہیں، کوئی مالیت مقصود نہیں، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری مقصود ہے، وطن کا اچھا ہونا، ٹاپ پر جانا یہ مقصود ہے، وطن کو بہتر سے بہتر، خیر سے خیر، اچھائی سے اچھا بنانا مقصود ہے۔ تو اس کو وطن اچھا کیسے ہوگا؟ ہمارا کردار اچھا ہو جائے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، ہم اچھے ہو جائیں، وطن ہمارا اچھا ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے ہم میں سے ہر بھائی ہر بہن کردار ادا کریں گے۔